نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 اور 19 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں قسم اٹھاتا ہوں ان چلنے والے سیاروں کی کہ جو تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، الکنس اور پھر چھپ جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس اور میں قسم کھاتا ہوں اس رات کی کہ جب وہ رخصت ہو جائے، اور قسم کھاتا ہوں صبح کے وقت کی جب وہ سانس لے، انہ لقول رسول کریم یقیناً یہ قرآن ایک عزت والے رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ سورۃ التکویر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں مختصر تعارف بھی ذکر کر دیا تھا، اور ساتھ میں قیامت کی نشانیوں کا بھی ذکر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرما کر اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی، علمت نفس ما احضرت، کہ کل کو قیامت کے دن پھر ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے لیے اپنے لیے کیا بھیجا ہے آگے۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں قسم اٹھا کر قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مکہ والوں کے سامنے پیش کیا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے، تو مکہ والوں کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ کیوں مان لیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اور پھر ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر آیا کرتے تھے، اور یہ بات تو سب کو پتہ تھی، بلکہ آپ علیہ السلام خود بھی بتایا کرتے تھے کہ یہ قرآن میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور لانے والا کون ہوتا ہے؟ جبرائیل۔ اب مکہ کے کافروں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ فرشتہ آپ کے پاس قرآن لے کے کیوں آتا ہے؟ معاذ اللہ، ان کے نزدیک وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتہ تو بڑا ظالم ہے، پچھلی امتوں پر جتنے عذاب آئے ہیں تو یہ جبرائیلی عذاب لے کے آتا تھا، لہٰذا یہ فرشتہ آپ کے پاس کلام لے کے آتا ہے تو ہم یہ بھی یقین نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کر اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایک عزت والے رسول کا لایا ہوا کلام ہے، یعنی تم تو اسے معاذ اللہ ظالم سمجھتے ہو، وہ کوئی ظالم نہیں ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اس کی عزت ہے، سارے فرشتے اسی کی بات مانتے ہیں، وہ سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، بڑا امانت دار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے پاس وہی لے کے یہ آتا ہے، کبھی اس نے وہی کے اندر خیانت نہیں کی، تو خبردار اس کے بارے میں غلط خیالات اپنے دلوں سے نکال دو۔ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ باقی یہ بات تو بہت دفعہ پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، جو کافر ہو وہ تو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، فصاحت اور بلاغت پیدا کرنے کے لیے یوں قسم اٹھا کر اپنی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیارات کی قسم اٹھائی۔ تو یاد رکھیے کہ ستارے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ستارے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتے، اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں کے ذریعے لوگ راستے کی رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے، اور یہ وہی ستارے ہیں جو ایک جگہ کھڑے رہتے تھے۔ اور دوسری قسم ہے ستاروں کی جنہیں سیارات کہا جاتا ہے، کہ جو حرکت کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی کے لیے ہے
ان میں سے 5 سیارات جنہیں ریاضی دان یا میتھمیٹکس والے وہ ان کو کہتے ہیں کہ خمسہ متحیرہ، یعنی ایسے 5 سیارے کہ جو حیران کر دینے والے ہیں، ان کی عجیب ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ ان میں سے پہلا زحل، دوسرا مریخ، تیسرا مشتری، چوتھا زہرہ اور 5واں عطارد۔ یہ 5 سیارات ایسے ہیں کہ یہ شرکن کو جا رہے ہوں گے تو جاتے جاتے یہ یکدم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور پھر جاتے جاتے تیز ہو جائیں گے، اور پھر جاتے جاتے غائب ہو جائیں گے، کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو ان کی کوئی عجیب ڈیوٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے تو یہ تیز چلنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں یہاں پر قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں قسم اٹھاتا ہوں ان سیارات کی کہ جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، الخنس پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار تیز ہو جانے والے، الکنس چھپ جانے والے، واللیل اذا عسعس، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی۔ رات بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور میں صبح کی قسم اٹھاتا ہوں جب وہ سانس لے۔ کیا؟ انہ لقول رسول کریم، کہ یقیناً یہ قرآن عزت والے رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ کون سا رسول؟ ذی قوت، وہ بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، مطاعن، اس کی بات آسمان، مطاعن سما، وہاں آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے، سارے فرشتے اسی کا آرڈر مانتے ہیں، امین، بڑا امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اے مکہ کے لوگو تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ دیوانہ ہونے والا جو پراپیگنڈا تھا کافروں کی طرف سے، یہ اتنا سخت تھا آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ بچے بچے کی زبان پر پھر یہی بات تھی کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام دیوانے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، ما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ مجنون نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً تمہارے اس ساتھی نے اس کو یعنی اس عزت والے فرشتے کو روشن کنارے پر بڑا واضح دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی آپ علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتا۔ اس وقت کاہن لوگ بہت زیادہ تھے، نجومی بہت زیادہ تھے، تو یہ مکہ کے کافر مشرک جب نجومیوں کے پاس جاتے، اب نجومیوں کی باتیں بھی جھوٹی ہوتی تھی، وہ غیب کی سچی خبریں نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ان جھوٹی باتوں کے بتانے کی بھی فیس لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہیں میں نے ایسا انسان دیا ہے، ایسا پیغمبر تمہیں عطا کیا ہے، وما هو علی الغیب بضنین، اس کے پاس غیب کی سچی خبریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے غیب کی خبریں عطا کرتے ہیں، اور یہ ان غیب کی سچی خبریں بتانے میں بھی بخل نہیں کرتے، بغیر فیس کے تمہیں بتاتے ہیں اور تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمان کا کلام ہے، اور اسے لانے والا عزت والا فرشتہ ہے، اور جس مبارک دل پر اس کو اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اب تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ وہ اللہ جب تک نہ چاہے جو کہ رب العالمین ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان لاکھ کوشش کر لے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب کے اندر نہیں ہے تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت والی نعمت کا سوال کرتا رہے، یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ وہ ایک ہندو نے اعتراض کیا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم پر، کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان کب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور روزانہ مسلمان اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کو سیدھا راستہ نہیں ملا؟ تو قربان جاؤ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے اس کا بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ یہاں ہدایت کا معنی دکھانا نہیں ہے بلکہ منزل مقصود تک پہنچانا ہے، کہ اللہ سیدھا راستہ تو تو نے قرآن کی صورت میں ہمیں دکھا دیا، اب مرتے دم تک ہمیں اسی راستے پر قائم رکھ۔ اہدنا کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں راستہ دکھا،
یا اللہ تو نے راستہ تو دکھا دیا، اب اسی راستے پر ہمیں قائم رکھ۔ یہ معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے۔ جزاکم اللہ۔